قرآن پاک میں بے حیائی کے لیے لفظ فحشاء استعمال ہوا ہے اور متعدد مقامات پر فحشاء سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے اور متنبہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قل، کہہ دو انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ ایک اور مقام پر بڑے کھلے لفظوں میں زنا کو فاحشہ، بے حیائی کہا اور اسے انتہائی قبیح بات قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ گویا کہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے شہوانی جذبات کی تسکین کے لیے کچھ حدیں مقرر فرمائی ہیں، جو ان حدوں کو توڑتا ہے وہ فحشاء کا مرتکب ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اسی بات کی وضاحت فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کریم میں بیان کی گئی روشن تعلیمات پر عمل کریں اور حیا اور پاکدامنی والی زندگی کو اپنا شعار بنائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔